کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان سے کمی کو دور کر دی تھی۔ دیکھیے ہم بھی انسان ہیں اور انبیاء علیہم السلام بھی انسان ہیں۔ ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم آپ کے خلاف منصوبہ بناتے ہیں، آپ ہمیں چھیڑتے ہو تو ہم آپ کو غضب پہنچانے کے لیے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ مگر انبیاء علیہم السلام ایسے حسین دل لے کر پیدا ہوئے ہیں کہ ہزار دشمنی کرنے کے بعد بھی وہ اگر آپ کی طرف آتا ہے تو آپ سینہ کھول کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کہ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ اطہار کی فضیلت، اس سلسلے میں آج ہم زیادہ تر حدیث پاک پڑھیں گے۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے رکھی ہے وہ مشکوٰۃ شریف ہے، اور یہ کتاب جو میں کھول کے بیٹھا ہوں یہ سفینہ نوح ہے، اور اس میں سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار ہیں جو انہوں نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے محبت میں کہے ہیں۔ وہ اشعار پہلے ہم سنتے ہیں، پھر ہم حدیث پاک کی طرف چلیں گے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلا۔ اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے محبت رکھنا اللہ نے قرآن میں جس کو اس نے اتارا ہے فرض قرار دیا ہے۔ اے اہل بیت رسول، تم سے محبت رکھنا اللہ نے قرآن عظیم میں فرض قرار دیا ہے۔ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ له۔ تمہاری عظمت و شان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جس نے تم پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی بزرگی اور آپ کا مرتبہ سمجھانے اور سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس نے نماز میں آپ پر درود نہ پڑھا اس کی نماز نہ ہوئی۔ اب آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد پر درود پڑھا، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد پر درود پڑھا۔ اسی طرف اشارہ کر کے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ له۔ تمہاری عظمت و شان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جس نے تم پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اہل بیت کی شان، عظمت بہت بہترین شعر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، اذا نحن فضلنا علیا فاننا روافد بالتبدیل عند ذی الجہل۔ جب ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت کو بیان کیا تو بے شک ہم بیان تفضیل کے سبب سے جاہلوں کے نزدیک رابضی کہلائے۔ فضل ابی بکر اذا ما ذکرتہ رمیت بنسب عند ذکری للفضل۔ اور جس وقت ہم فضائل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
تو اس وقت ہم پر ناسبی ہونے کی تہمت لگائی جاتی ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں شعروں میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ تو رافضی ہو گیا۔ رافضی کا مطلب شیعہ۔ اور جب ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں تو ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ تو ناسبی ہو گیا۔ ناسبی کا مطلب جو اہل بیت اطہار کی تعظیم نہیں کرتے۔ قالوا ترفت قلت کلا مرفت دینی ولا اعتقادی۔ جن جاہلوں نے مجھ کو کہا کہ تو رافضی ہو گیا ہے تو میں نے جواب دیا کہ ہاشا، میرا دین اور میرا اعتقاد رافضیوں کا سا نہیں۔ یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ تم صرف اہل بیت کی باتیں کرتے ہو اس لیے رافضی ہو گئے، تو وہ جاہلوں سن لو کہ میرا عقیدہ، میرا دین، میرا طرز عمل رافضیوں جیسا نہیں ہے۔ لیکن تولیت غیر شک خیر امامیوں و خیر ہادی، لیکن اس میں شک نہیں کہ میں بہتر امام اور بہتر ہادی کے ساتھ دوستی و محبت رکھتا ہوں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارا ہادی، ہدایت کرنے والا اور ہمارا رہنما بنایا ہے۔ ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی کا نام رفض ہے تو دونوں جہاں گواہ رہیں کہ بے شک میں رافضی ہوں۔ یعنی اگر تم یہ کہتے ہو کہ جو آل محمد سے، اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے وہ شیعہ ہے، تو دونوں جہاں گواہ ہو جائے کہ ہم شیعہ ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو رافضی ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ایسے نہیں، وہ تو اہل بیت کی محبت کا آڑ لے کر اللہ والوں پر طعن کرتا ہے۔ اور جو ناصبی ہیں وہ صحابہ کی آڑ لے کر اہل بیت پر الزام لگاتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں اہل سنت والجماعت ہیں جس کا ہم ایک فرد ہیں، الحمدللہ وہاں اہل بیت سے محبت فرض ہے، اور وہاں اہل بیت سے اگر محبت نہیں ہوئی اور نماز میں ان پر درود نہ پڑھا گیا تو نماز ہی۔ تو گویا ہمارا دین نہ رفض پر ہے اور نہ ناسبی پر ہے، ہمارا دین اہل سنت والجماعت پر ہے۔ یہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا خلاصہ ہے۔ اس میں ایک اقتباس ہے سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ انشاءاللہ اگر یاد رہا تو احادیث بیان کرنے کے بعد اس کو پڑھوں گا۔ تو آج اہل بیت اطہار کا جو ذکر پاک ہے وہ حدیث پاک سے۔ ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے حبیب آپ فرما دیں کہ آؤ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور سیدتنا حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا اور دعا کی
اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہی ہیں میرے اہل بیت، اے اللہ یہی ہیں میرے اہل بیت۔ دیکھیے اللہ کا شکر ہے، ہزارہ شکر ہے۔ تقریر کا ایک طرز یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم زبانی طور پر یہاں سے چند وہاں سے چند نقطات لے کر باتیں لے کر بیان کریں، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاک ترین بیٹوں اور بیٹیوں کے تعلق سے اپنی مقدس زبان سے جو ادا کیے ہیں وہ حرف با حرف ہم کو سننے کا موقع مل رہا ہے، یہ اور بڑی بات ہے۔ اہل بیت اطہار کون ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بیت نسب خاندان والے، بیت سکنہ کاشانہ مبارک میں رہنے والے اہلیہ محترمہ بیویاں، بیت ولادت اولاد امجاد، پس عبد المطلب کی اولاد میں بنو ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں نسب کے اعتبار سے ہیں، قریبی دادا کے اولاد کو بیت کہتے ہیں۔ یعنی تفصیلات کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کا جب استعمال ہم کرتے ہیں تو وہ کئی مفہوم اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اہل بیت کا ایک معنی نسب کے اعتبار سے ہے، تو جب نسب کے اعتبار سے آپ اہل بیت کہیں گے تو اس میں آل نبی، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، آل بنو حارث، یہ سب کے سب اہل بیت اطہار میں ہیں، اور امہات المؤمنین یعنی حضرت علی کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، اور حضرت عباس کی اولاد، اور حضرت حارث کی اولاد۔ حارث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کے بیٹے کا نام ہے، جس طرح حضرت ابو طالب کے بیٹے کا نام حضرت علی ہے۔ تو یہ سب کے سب نسب کے اعتبار سے اہل بیت میں ہیں۔ پھر فرمایا اہل بیت سکنہ، جو گھر میں رہتے ہیں، جیسے ہم اپنی بیوی کے بارے میں عام طور سے کہتے ہیں گھر والی ہے، تو یہ اہل بیت کا ایک عجیب معنی اہل بیت ازواج مطہرات ہیں۔ پھر ان کی آل اور اولاد ہیں، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن اہل بیت میں جو خصوصی طور پر جو کئی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجاگر کیا، انہیں لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ اہل بیت پاک پنجتن ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان بزرگ ترین ہستیوں کے علاوہ اور اہل بیت کی فضیلت میں دیگر حضرات شامل نہیں، بالکل۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی قرآن پاک میں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی خواتین کو لے آؤ اور ہم بھی اپنے گھر کی خواتین کو لے آتے ہیں، اور تم بھی آ جاؤ اور ہم بھی آ جاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر ہم التجا کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین، اے اللہ جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی بارش کر دے۔ یہ آیت پاک کب نازل ہوئی؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں آئے، ابھی چند سال گزرے تھے، یہ نجران ایک علاقے کا نام ہے، وہاں سے عیسائیوں کا ایک قافلہ آیا، ایک وفد آیا، اور انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو اپنے نظریات، خیالیات اور توہمات تھے اسے انہوں نے پیش کیا، جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، سیدہ مریم یہ ہیں فلاں، یہ انہوں نے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ جہاں یہ آیت پاک ہے اس سے پہلے جو آیت پاک ہیں ان سب کا جو نچوڑ ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، سیدہ مریم صدیقہ طاہرہ پاکیزہ ترین خاتون ہیں، اللہ عز و جل نے بغیر باپ کے ان کے شکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا اے میرے محبوب، ان باتوں کے سمجھانے اور بتانے کے باوجود بھی یہ قوم اگر اپنے عقیدہ اور اپنے نظریات پر ڈٹی رہتی ہے تو ان سے کہیے کہ تم بھی میدان میں آؤ، ہم بھی میدان میں آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو ساتھ لے لو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو ساتھ لے لیتے ہیں، تم بھی اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم بھی اپنی خواتین کو لے آتے ہیں، پھر بارگاہ خداوند قدس میں مباہلہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم میں سے جو حق ہے اس کو قائم و دائم رکھ، اور ہم میں سے جو ناحق ہے اسے توبہ و برباد کر۔ تو جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے در مقدس سے جن مقدس ترین ہستیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے، اور سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ عیسائیوں کے پادری، عیسائیوں کا جو پیشوا تھا، اس وقت کا جو لیڈر تھا، اس نے جب ان مناظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تو جب ان حضرات نے دیکھا تو اپنی قوم کو کہا تم پر افسوس، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یہ پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا دے تو اللہ عز و جل ان کی دعا قبول کرے گا اور پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا دے۔ یہ ایسے عظیم الشان ہستیاں ہیں اور عظیم ترین پیغمبر ختم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں اور پیچھے چل رہے۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس وقت ان حضرات کے چہروں پر، اس وقت ان حضرات کے چہروں پر تجلی کے کیسے انوار چمک رہے ہوں گے کہ ایک بیگانے نے، کافر نے انہیں محسوس کر لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ یعنی اللہ عز و جل نے اس وقت ان مقدس ترین ہستیوں کے چہرے میں کیسی نورانیت، کیسا نور اور کیسا رونق رکھا ہوگا کہ ان کے چہرے کے دیدار سے ان دشمنوں یا باغیوں کے لیڈر نے کہا کہ میاں اگر ان کے خلاف ہم میدان میں آتے ہیں تو ہماری بخ و بن بکھیر دی جائیں گی، ہماری جڑیں مٹا دی جائیں گی اور ہم نست و نابود کر دیے جائیں گے۔ اس پیشوا نے کہا کہ ان کے ساتھ ہرگز مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور بخ و بن سے اکھیڑ دیے جاؤ گے۔ دوسروں نے بامر مجبوری اپنے پیشوا کی اطاعت قبول کی اور یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ کہا کہ ہم جزیہ دے دیں گے اور آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں محب یگانہ جو اس نور سے آشنا تھا اس کا کیا حال ہوگا۔ یعنی یہ تو دشمن نے ان کے چہرے کی کیفیت دیکھا تو کہا کہ ان ہستیوں سے اگر ہم مقابلہ آرائی کرتے ہیں تو ہم بے نام و نشان کر دیے جائیں گے۔ تو اس وقت جو محبت کرنے والے لوگ تھے انہوں نے جو دیدار کیا ہوگا اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ اس لذت کو وہ سمجھ سکتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں، جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت رس بس گئی ہے، وہ اس رمز کو سمجھ سکتے ہیں، ہر ایرے گہرے کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو بندروں اور خنزیروں کے شکل میں مسخ کر دیے جاتے، ان کے لیے تمام وادی آگ سے بھر دی جاتی اور ان کی جڑیں اکھاڑ دی جاتی
اور وہ جل کر خاک ہو جاتے، یہاں تک کہ درختوں کے پرندے بھی جل کر راکھ ہو جاتے۔ یعنی اگر انہوں نے بدبختی کا راستہ لیا ہوتا اور پیغمبر اسلام کے ان شہزادوں کے خلاف دعا میں شریک ہوتے تو ان کی جڑیں مٹ جاتی ہیں، اور اللہ عز و جل نے جو حسین شکل و شباہت انسان کو دے رکھے ہیں ان کی پوری جماعت خنزیروں اور بندروں کی شکل میں بدل دیے جاتے۔ تو جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن مقدس ہستیوں کو لے کر آگے بڑھے تھے وہ سیدہ فاطمہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ تو وہ سب کے سب تو اہل بیت ہیں، لیکن اہل بیت اطہار میں ان 5 ہستیوں کو بلند ترین مقام حاصل۔ دوسری حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ نے بالوں کا بنا ہوا پھولدار کمبل زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ جو کمبل آپ اوڑے ہوئے تھے وہ کمبل بالوں سے بنا تھا اور بہترین قسم کا خوبصورت اور حسین ترین تھا۔ اتنے میں حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں اپنے ساتھ کمبل میں داخل کر لیا۔ پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ نے انہیں بھی داخل کیا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، انہیں بھی داخل فرما لیا۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے اور انہیں بھی داخل کر لیا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک صبح میرے گھر پر میرے حجرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال سے بنے ہوئے بہترین پھولدار کمبل اوڑے بیٹھے تھے۔ اتنے میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کمبل میں آپ نے لے لیا۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہیں بھی آپ نے کمبل میں لے لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور انہیں بھی آپ نے اپنے کمبل میں لے لیا۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے اور انہیں بھی آپ نے اپنے کمبل میں لے لیا۔ اس کے بعد قرآن پاک سورہ احزاب کی یہ آیت مقدس تلاوت کی، فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ دور کر دیتا ہے لیذہب عنکم الرجس، اہل بیت اطہار سے رجس کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو اور ناپاکی کو، اہل البیت اہل بیت سے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں پاک صاف اور خوب ستھرا کر دیتا۔ اللہ نے چہرہ تو حسین پہلے ہی دن سے بنایا تھا، ایسا حسن سب کو نصیب نہیں۔ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ دیکھنے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر کے بارے میں نے بتایا تھا کہ آپ بھی دیکھنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تھے۔ حضرت زید ابن مثنہ یہ بھی آپ کے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور پوتوں میں ہیں۔ انہیں تو اہل مدینہ کا یہ عالم تھا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بہت ستاتی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حضرات دیدار کرنا چاہتے تو انہیں جا کر دیکھ لیتے تھے۔
اللہ عز و جل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت اور حسن اس انداز سے ان میں اڑیل دیا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے ان کے جو حسن ظاہری تھے اس میں تو شروع ہی دن سے کمال اور بہترین قسم کی خوبیاں رکھ دی تھی، لیکن دل بھی اللہ عز و جل نے ایسا بنایا تھا کہ وہ دشمن کو دیکھ کے بھی مسکرا دیتے تھے، اور وہ بھی اگر ہاتھ بڑھاتے تھے تو اس کو قبول کر لیتے تھے۔ اس طرح کہ آپ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو ہزارہ واقعات ملیں، ہزارہ۔ انما یرید اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان سے کمی کو دور کر دی تھی۔ دیکھیے ہم بھی انسان ہیں اور انبیاء علیہم السلام بھی انسان ہیں۔ ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم آپ کے خلاف منصوبہ بناتے ہیں، آپ ہمیں چھیڑتے ہو تو ہم آپ کو غضب پہنچانے کے لیے راستے ڈھونڈتے ہیں، مگر انبیاء علیہم السلام ایسے حسین دل لے کر پیدا ہوئے ہیں کہ ہزار دشمنی کرنے کے بعد بھی وہ اگر آپ کی طرف آتا ہے تو آپ سینہ کھول کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے نہیں سنا کہ جب ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آ رہا تھا اور بتایا گیا کہ وہ آپ کی طرف آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں تھے یا مکہ کے کسی وادی میں تھے اور اپنے خیمہ میں تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں جیسے ہی آپ کو بتایا گیا کہ اکرمہ آ رہا ہے تو آپ اس تیزی کے ساتھ اس کے طرف چلے کہ آپ کی چادریں جو ہیں زمین میں گھسیٹ رہی تھی۔ کیوں چلے تھے؟ کہ وہ بندہ اب کفر و طغیان سے توبہ استغفار کرنے آیا ہے، اللہ کی طرف آیا ہے، اللہ کے رسول کی طرف آیا ہے۔ ہمارا دشمن کبھی آتا ہے تو ہم بیٹھے رہتے ہیں، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، مگر اللہ کے نبی انبیاء علیہ السلام کی جب آپ زندگی پڑھیں گے تو یہاں ایسی بات نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ان کی تربیت کی ہے اور ان کے دلوں کو حسین ترین دل بنایا ہے، اور اللہ عز و جل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اولاد کے تعلق سے فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے دلوں سے رزق کو، کمی کو، کوتاہی کو اور غفلت کو اور ناپاکی کو دور فرما دے، کہ وہاں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کیا ہے ان کے مرتبہ کا کیا کہیں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اس کی اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اس میں اگر بگاڑ آ جاتا ہے تو جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے، وہ ہے دل۔